بھاگنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، تو اسی بچے کے سلسلے میں ماں باپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم اس کو کسی ایسے نظام سے جوڑ دو جو نظام اسلامی تعلیمات سے آشکارا کرے، اور جو اس کو یہ بتلائے کہ تو مسلمان ہے اور مسلمان کا کام کیا ہے، مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اسلام بحیثیت ایک مذہب کے ایک مسلمان دعوے دار سے جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا عمل کیسا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان اگر اسلام سے محبت رکھتا ہے، قرآن سے محبت رکھتا ہے، دین سے محبت رکھتا ہے، تو ساری دنیا کا مسلمان اپنے بچے کو اسلامی ادب سکھلانے کے لیے کسی مدرسے اور مسجد میں لے جا کر بٹھاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی تعلیم کو حاصل کرے اور مسلمان بننے کا ہنر اور اسلام پر قائم رہنے کا ہنر اس کو مل جائے اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ ساری دنیا کے اندر انسان اپنے بچوں کو جب وہ گود سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے پیروں پر چلنے اور دوڑنے لگتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی تعلیم کے سسٹم سے اس کو جوڑتے ہیں تاکہ وہ علم کو حاصل کرے۔ لیکن مسلمان کا بچہ اور اسلام کی محبت رکھنے والا، کلمے سے محبت رکھنے والے ماں باپ جو نبی سے محبت رکھتے ہیں، اسلام کی تعلیم سے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے بچے اور بچیوں کو کسی ایسے ادارے کے اندر داخل کرتے ہیں جو ادارہ ان کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرے۔ آج ہمارے جتنے مدارس ہیں اور ساری دنیا کے اندر جن مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، لوگ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ان اداروں کے اندر داخل کرتے ہیں اور وہاں پر معلم اور معلمات ان کو دین سکھلاتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں، کلمہ سکھلاتے ہیں، ایمانیات سکھلاتے ہیں۔ جب بچہ مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس بچے کو اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم کلمہ، ششم کلمہ، یہ 6 کلمے ان کو سکھلائے جاتے ہیں۔ ان 6 کے 6 کلموں کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بچھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ جب مسلمان کا بچہ اور بچی کسی مدرسے میں داخل ہوگا تو معلم اس بچے کو اول کلمہ سکھلائے گا جو ایمان کی کنجی ہے، جو اسلام کی کنجی ہے، کہ بچہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میری عبادت صرف خالصتاً تیرے لیے ہوگی اور میں وکالت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کی ایک عظیم الشان امانت لے کر، رسالت لے کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، آپ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ پھر وہی بچہ ان کلمات کو سیکھنے کے بعد اللہ کی محبت اس کے اندر آتی ہے اور وہ خالصتاً عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے۔ کبھی وہ اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے، وہ کبھی اللہ کی ثنا کو بیان کرتا ہے، وہ کبھی اللہ کی بزرگی اور عظمت کو بیان کرتا ہے، اللہ کے جاہ و جلال کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس سے استغفار کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں سب کچھ تجھے جانتا ہوں اور تیرے لیے عبادت کرتا ہوں، تجھے مانتا ہوں، تجھے بڑا مانتا ہوں، تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں۔ اے پروردگار، تیری عظمت کے لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو سکھلایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور قیامت کے دن پر کہ جس دن ہر شخص کو بلا کر اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے لے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدرسہ تعلیم کیا دیتا ہے، مدرسے کے اندر سکھلایا کیا جاتا ہے، مدرسے کے اندر بتلایا کیا جاتا ہے، مدرسے کے اندر تربیت کیسے دی جاتی ہے۔ آج اس چیز کو کم سے
کیا سکھلایا جاتا ہے؟ ایک مسلمان بچے اور بچی کو ان مدرسوں میں لانے کے بعد ان کے ایمان کو بنایا جاتا ہے، ان کے اندر اعمال کی محبت پیدا کی جاتی ہے، اور ان کو بتلایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا کس انداز سے چاہیے، اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی محبت دی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان مدرسوں کو قائم بھی کرتے ہیں، اور ان میں بچوں کو بھیجتے بھی ہیں، اور ان کو سکھلاتے بھی ہیں، اور ان کو پالتے بھی ہیں، اور ان کو پڑھاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی اور ہم نے ان مدرسوں کو آباد کیا۔ آج مسلمانوں کے بچے چاہے کم تعداد میں ہوں یا زیادہ تعداد میں ہوں، مسلمانوں کے بچے ایمان کو بنانے کے لیے، ایمان کو سنبھالنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے ان مساجد اور مدارس کا رخ کرتے ہیں، اور قرآن کو سیکھتے ہیں، ایمان کو بناتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایمان کو اپنی زندگی کے اندر بساتے ہیں۔ یوں تو ہمارے بچے اور بچیاں سب دین کی حفاظت کے لیے ان مدارس و مکاتب کا رخ کرتے ہیں، لیکن آج کی صورتحال میں جو آج ماحول چل رہا ہے اور ساری دنیا کے اندر چل رہا ہے، ساری دنیا کے اندر یہ دنیا کا کلچر ہے کہ ان بچیوں کے سروں سے دوپٹے کو اٹھاؤ اور ہٹا دو، اور ان بچیوں کو سڑکوں کے اوپر ناچ گانے کے لیے کھڑا کر دو۔ لیکن مذہب اسلام اس کا مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات کا انکار کیا کہ سڑک پر چلنے کا ایک اصول ہے، جب تمہارا بچہ اور بچی، مرد یا عورت جب کسی راستے پر چلے تو اللہ کے قرآن نے اس راستے پر چلنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھو راستے پر چلنے والا بچہ اور بچی سب سے زیادہ بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے راستے پر چلنے کا اصول یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شیب و زینت کو ظاہر نہ کرے، بلکہ ایک سیدھا سادھارن انسان بن کر، ایک بچہ اور بچی بن کر اس دنیا کی زندگی کو گزارنے والا بنے۔ یہ صرف شیب و زینت شوہروں کے سامنے اختیار کی جاتی ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ صرف اور صرف ہمیں میسر ہوا ہے قرآن پاک کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے۔ یہ مذہب اسلام ہے جس نے ہمیں یہ سلیقہ دیا کہ دیکھو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے۔ آج اس دنیا کے کلچر نے ہماری بچیوں کو بے غیرت بنا دیا، ان بچیوں کو سڑکوں پر لا کر نچایا، ان بچیوں کو بے حیا بنایا، ان بچوں کے سروں کو ننگا کر دیا، ان کے جسموں کو ننگا کر دیا۔ خاص طور سے اس ملک کے اندر اسکیم کے تحت اور پلاننگ کے تحت، سوچی سمجھی سازش کے تحت ان بچیوں کو، جن بچیوں کا تعلق ایمان اور اسلام سے ہے، ان کے جسموں کو اور حیا کو تار تار کرنے کا ایک نظام بنایا گیا، اور ان بچیوں کے جسموں سے کھلواڑ کے لیے، ان کے مذہب سے کھلواڑ کے لیے طریقے اپنائے گئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ میرے دوستو،